پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، ابھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے۔ جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے کتنی جنگیں کی، آج مجاہمت کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے۔ بعد محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ آل دیگر بلند تر صلوات۔ جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے کتنی جنگیں کی، آج مجاہمت کے پردے میں اس کا بیٹا باقی ہے۔ شیعہ کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے، شیعہ کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے جب تک اس قرآن کے اندر لفظ شیعہ باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیعہ کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے جب تک اس قرآن کے اندر لفظ شیعہ باقی ہے۔ دنیا والوں سچ پوچھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، دنیا والوں سچ پوچھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں۔ سارا کنبہ قتل ہوا پر سارا کنبہ باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آج روز عاشور ہے، عالم اسلام کا ایک عظیم دن، اللہ کے آخری نبی کا نواسا آج کے دن شہید کر دیا گیا۔ تنہا نہیں، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ہمراہ بھوکا پیاسا رہ کر، ظلم و ستم سہ کر۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے نہیں کہ حسین یزید کی سلطنت چھیننا چاہتے تھے، اگر یہ چاہتے تو یہ جنگ مدینے میں ہی ہو جاتی۔ مدینہ مرکز تھا بنی ہاشم کی قوتوں کا، بنی ہاشم کا جباؤ جتنا مدینے میں ممکن تھا اور کسی جگہ ممکن نہ تھا، لیکن حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، ہم اس لیے نہیں روتے کہ حسین نے مرتبہ شہادت پایا، بلکہ ہم اس لیے روتے ہیں کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ جہاں تک مرتبہ شہادت حاصل کرنے کا سوال ہے تو یہ اس رابطے کو ظاہر کرتا ہے جو اللہ اور شہید کے مابین ہے، اور جب اس رابطے پہ نگاہ جاتی ہے تو یہ رابطہ مومنین کے لیے باعث اطمینان و مسرت ہے۔ لیکن جب شہید کر دیے جانے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو شہید اور قاتلان شہداء کے درمیان ہے، اور جب اس تعلق پہ نگاہ جاتی ہے تو شہید ہونے والے کے لیے احساس ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور یہی بجائے گریہ بنتا ہے۔ فاطمہ کو پرسہ دینے والوں، زینب کا غم بٹانے والوں، حسین کی مظلومیت کا ماتم کرنے والوں، ارے میدان کربلا میں 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، ارے حسین خیمے میں آئے، کہتے ہیں زینب آؤ اب اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، ارے میں مقتل سے لاشیں لاتا رہوں گا اور تم ان پر ماتم کرتی رہنا، ارے میری زندگی میں ماتم کر لو، ارے میرے بعد تو تمہیں کوئی رونے بھی نہیں دے گا۔ ہائے حسین، عزاداروں، کربلا میں میدان کارزار شروع ہوا، بھائی اصحاب کے لاشیں آنا شروع ہوئے، ہائے میرا غریب مولا، ایک ایک کے لاشے پر پہنچا، ایک ایک کا لاشا اٹھا کر لائے، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی زہیر کا لاشا، کبھی مسلم کا لاشا لائے۔ بھائی عالم کیا تھا، حسین ایک شہید کا لاشا لاتے تھے، دوسرا شہید آواز دیتا تھا، عزاداروں،
اصحاب کے بعد عائزہ کی باری آئی. عزادارو، حسین کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے تو کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کر لائے. عزادارو، حسین پر وہ وقت بھی آیا جب حسین نے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. عزاداروں، تمہارے دل پر چوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دینا. کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین، جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا، ارے کسی کو پتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ میری بینائی چلی گئی، وہ مجھے نظر نہیں آتا، وہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. ہائے حسین. عزاداروں، حسین اکبر کے لاشے پر آئے. کیا دیکھتے ہیں؟ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے، برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے. کہا اکبر، برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے، جس نے ماریاں نکالی نہیں؟ کہا نہیں بابا، کہتا تھا سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. اب جب جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا نا تو پتہ چلے گا صبر کیا ہوتا ہے. کہا اکبر پھر اجازت دیتا ہے برچھی نکالوں؟ کہا ہاں بابا اجازت ہے. عزاداروں، حسین نے پہلے ایک ہاتھ سے زور لگایا، برچھی نہیں نکلی. پھر دونوں ہاتھوں سے زور لگایا، برچھی نہیں نکلی. کہا اکبر برچھی نہیں نکلتی، جیسے میرا دل ہے ویسے نکالوں؟ کہا بابا اجازت ہے. عزاداروں، حسین نے اپنے امامہ اتارا، زمین پر رکھا، آستینیں چڑھائیں، اپنا گھٹنا اکبر کے سینے پر رکھا، دونوں ہاتھ برچھی میں رکھے. حسین ہاتھ اٹھاتا آیا، اکبر اٹھتا آیا. حسین ہاتھ اٹھاتا آیا، اکبر اٹھتا آیا. ہائے حسین. عزاداروں، ایک وہ وقت آیا جب میرے مولا بالکل تنہا رہ گیا. بھائی میرا مولا زلجنا کی پشت پر آیا. اے میرے زلجنا، مجھے میری منزل تک پہنچا دے. عزاداروں، زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. حسین کی زبان پر ایک جملہ آیا، میرے زلجنا سارے ساتھ چھوڑ گئے، کیا تو بھی اب ساتھ چھوڑ دے گا؟ عزاداروں، زلجنا نے اپنی گردن نیچے کی طرف جھکائی. حسین نے دیکھا کہ حسین کی 4 سال کی بیٹی گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے. کہہ رہی ہے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا. ارے صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا. اے اولاد والوں، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے. ارے کوئی باپ اس طریقے سے اپنی بیٹی سے رخصت نہ ہو. جس دن 10 محرم کے دن جس طرح حسین اپنی بیٹی سے رخصت ہوئے. عزاداروں، سکینہ حسین سے کہتی ہے بابا آپ جانتے ہیں میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. بابا آپ مقتل جا رہے ہیں، بابا مجھے یہ تو بتلاتے جائیے آپ کے بعد سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی. عزاداروں، حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ تم میرے سینے پر سونے کی عادی ہو، اور تمہارا بھیا علی اصغر ماں کی گود میں سونے کا عادی ہے. بیٹی آج سے تبادلہ کر لو، تمہارا بھیا علی اصغر مقتل میں میرے سینے پر سوئے گا اور تم بیٹی سکینہ ماں کی گود میں سو جانا. ماتم حسین.